سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم بیان فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو تقریباً 16 یا 17 ماہ تک حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں آ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، جو بیت اللہ بنائے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور علیہ السلام کا یہ ارادہ پسند آیا۔ غالباً حضور علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی فولی وجہ کے شطر المسجد الحرام کہ اے محبوب پیغمبر آپ اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کر لیجئے، یعنی مسجد حرام کی طرف منہ موڑ لیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے نماز ہی کی حالت میں اپنا رخ موڑ کر بیت المقدس سے یعنی بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ تو یہود و نصارہ اس وقت جو موجود تھے انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیے کہ یہ کیسا نبی ہے، معاذ اللہ، یہ تو کوئی ایسا نبی ہے جو نماز کے اندر بھی مذاقیہ وغیرہ اڑاتا ہے۔ پہلے کسی اور چیز کی طرف اس نے منہ کر کے نماز پڑھی، پھر نماز کی حالت میں اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس نبی پر ہونے والے اعتراض کا جواب دیا ان کفار کو کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہ سن لو کہ یہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، کہ پہلے مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے، لیکن جب اللہ کا امر آ گیا، اللہ کی وحی آ گئی، تو پھر حضور علیہ السلام مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اگلی آیت کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس آیت کے اندر انبیاء علی نبینا علیہ السلام کے آنے کا مقصد بیان فرمایا کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام سابقہ امتوں کے لیے بھی آئے، اور اس امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا کہ یہ جو نبیوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، نبیوں کی جماعت در جماعت آئی ہے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا ہے، تو ان نبیوں کے آنے کا مسئلہ کیا تھا، ان نبیوں کے آنے کا مقصد کیا تھا، کس وجہ سے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس کو بیان فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، کہ ہم نے اپنے نبی تم پر اس لیے بھیجے کہ وہ ہماری آیات تم پر تلاوت کرے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ نفس کرے، یعنی اس قوم کے اندر ان افراد کے اندر جو خباثتیں موجود ہیں، جو فتنے انگیزیاں موجود ہیں، یا ان کے اندر کسی اور قسم کی برائیاں موجود ہیں، ان کا تزکیہ نفس کر کے ان کی اصلاح کرے، ان کو ان برائیوں سے نکالے۔ آگے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے اسے کتاب دی تاکہ وہ تمہیں کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور ایسی بات تمہیں سکھائے جس چیز کی تمہیں علم نہیں رکھتے۔ اور اگلی آیات کہ وَلَكُمْ فِي إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کی ممانعت بیان فرمائی، اور ایسی 4 چیزیں جو مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ ان چیزوں کو حلال کہتے تھے۔ ان میں سے پہلی چیز انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، مردار جانور کا خون، یعنی ایسا جانور جس کو چھری نہ چلائی گئی ہو، اس پر چھری چلانے سے پہلے ہی ہلاک ہو گیا ہو، ایسے جانور کا خون مردار ہے۔ ولحم الخنزیر، دوسرے نمبر پر خنزیر کا گوشت، کہ خنزیر اتنا نجس ہے اس کا گوشت بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ وما احل لغیر اللہ بھی، اور ایسی چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ پکائی گئی ہو۔ تو کفار اور مشرکین ان چیزوں کو حلال کہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کی ممانعت کے طور پر یہ آیت نازل فرمائی کہ جس جانور پر چھری نہ چلا سکو، جانور مردار ہو جائے، نہ اس کا خون حلال ہے نہ اس کا گوشت حلال ہے، یہ چیز حرام کے زمرے میں۔ والدم ولحم الخنزیر،
اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، وما الا لغیر اللہ بھی، اور جو چیز اللہ کے نام پہ علاوہ پکائی گئی ہو، اس کے علاوہ اس کو ذبح کیا گیا ہو تو اس چیز کا کھانا بھی حرام ہے۔ ہمارے دور حاضر کے اندر جس طرح بعض لوگ نیاز حسین کے طور پر کہتے ہیں کہ نیاز حسین ہے، اس کا کھانا جائز سمجھتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اگرچہ چیز حلال ہوتی ہے، حلال چیز کا استعمال کرتے ہیں، پانی وغیرہ پلاتے ہیں، چاول وغیرہ بانٹتے ہیں، کوئی اور چیز، لیکن جب اس کا نام نیاز حسین کے زمرے میں آ گیا، اللہ کے زمرے سے ہٹ کر کسی اور صحابی ہے یا جو کچھ بھی ہے، نہ ولی کا اس میں درجہ ہے، نہ کتب کا، نہ ابدال کا، نہ صحابی کا، اللہ کے نام کے علاوہ جب اس کا نام چینج ہوا، نیاز حسین کے زمرے میں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز کے کھانے کا کیا حکم فرمایا کہ جو چیز میرے نام کے علاوہ کسی اور کے غیر اللہ کے نام پر پکائی گئی ہو، ایسی چیز کا کھانا حلال نہیں ہے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں پر روزے کی فرضیت کا ذکر ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح تم پر بھی فرض کیے گئے۔ دنیا کا معمول ہے کہ انسان چھوٹے موٹے شبہوں میں پڑ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس شبہ کو جواب دے دیا کہ کہیں یہ امت یہ نہ سمجھے کہ روزے صرف ہم پر فرض ہے، یہ کوئی مشقت کا کام ہے کہ دن بھر نہ بندہ کچھ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا صرف تم پر روزے فرض نہیں تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو سابقہ امتیں تھی، سابقہ قومیں تھی، ان پر بھی روزے فرض کیے گئے، اسی طرح آپ پر بھی فرض کیے گئے۔ لیکن ایک اور بات ذہن نشین فرما لے کہ سابقہ جو امتیں تھی، سابقہ قومیں تھی، ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں فرق ہے۔ سابقہ امتوں کے روزہ، ان میں سے بعض قومیں ایسی بھی تھیں کہ جن کا روزہ دن میں بھی تھا رات میں بھی تھا، اور کچھ قومیں تو ایسی آئی ہیں کہ ان کا روزہ اس قدر مشقت تھا کہ دن میں روزہ تھا، اور روزہ بھی ایسا کہ صرف دین کی بات کے علاوہ کوئی اور بات کرنا جائز نہیں ہوتا تھا۔ اگر دین کی بات کے علاوہ کوئی اور بات کوئی کرتا، مثال کے طور پر کسی سے کوئی حال احوال پوچھ لیا، تو اس سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ یعنی اس قدر روزے کے اندر سختی تھی، بعض کے اندر تو صرف دن کے اندر بھی کھانے پینے اور جماع سے رکا جاتا تھا، اور رات کے اندر بھی ان کے ساتھ یہی صورت تھی، نہ دن میں کچھ کر سکتے تھے نہ رات میں کچھ کر سکتے تھے، اس قدر مشقت تھا۔ اور بعض کے اندر رات کو تو گنجائش تھی، لیکن دن میں ایسی سختی کہ وہ اس سختی کے اندر نہ کسی سے بات کر سکتے نہ کسی سے کوئی اور کام کر سکتے تھے۔ تو الحمدللہ ہمیں حضور علیہ السلام کے صدقے یہ نرمی ملی ہے کہ الحمدللہ نہ رات کو ہمارے لیے کوئی مشقت ہے، رات کو تو ویسے ہی ہمارے ہاں روزہ نہیں ہوتا، اس امت پر روزہ فرض نہیں ہے، اور دوسرا دن میں بھی اگر کوئی حال احوال پوچھ لے، لغویات زیادہ نہ کرے، اور تھوڑا سا حال احوال پوچھ لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آگے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی فضیلت بیان فرمائی کہ رمضان وہ مہینے جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ اس کے اندر چند فضیلتیں، پہلی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل فرمایا تو اس کے نازل کرنے کے لیے صاحب ظاہر اتنا مقدس اور معزز کتاب ہے، اور کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، تو جب کوئی معزز یا محترم چیز زیادہ ہو تو اس کا مقام بھی اسی طرح بلند ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بابرکت، اتنا بڑی کتاب، تمام کتابوں کی سردار کو جب نازل کرنا تھا تو اس کے لیے مہینے کا چناؤ بھی اعلیٰ اور اشرف مہینے کا کیا، بقیہ 11 مہینوں میں اس کا انتخاب نہیں کیا۔ ایک تو قرآن کی اس میں فضیلت ہے کہ قرآن اتنا مرتبہ رکھتا ہے کہ رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پسند نہیں فرمایا، اور دوسرا رمضان کی بھی فضیلت ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ آج ہم تراویح کے اندر حفاظ کرام، قراء کرام، ائمہ کرام قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ حضرات پیچھے سنتے ہیں، پڑھنے والے کا بھی ثواب، سننے والے کا بھی ثواب۔ اگر کوئی شخص اتنا ان پڑھ ہے کہ اسے دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، صرف قرآن کو دیکھتا ہے، اٹھاتا ہے، چومتا ہے، تو اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اٹھانا بھی ثواب ہے، چومنا بھی ثواب ہے۔ آگے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم، یہاں پر مرتدین کا ذکر ہے۔
کہ جو شخص دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، حالانکہ اس کے بعد ہر چیز واضح ہے کہ کیا چیز حق ہے کیا باطل ہے، اس کے باوجود وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا، تو ایسے لوگ مرتد ہوتے ہیں، اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان دینی فیمت وہو کافر، وہ کافر ہو کر مریں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ایک تو کافر ہو کر مریں گے، دوسرا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ اللَّهِ، قرآن مجید نے دستور کے مطابق ہر چیز کو بیان فرمایا کہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ اللَّهِ، چاند کیا چیز ہے؟ کہ چاند کے ذریعے انسان دن اور رات کا اندازہ لگاتا ہے، مہینوں کا اور سالوں کا حساب لگاتا ہے شمس قمری لحاظ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی بھی فضیلت بیان کی کہ میری امت یہ نہ سمجھے کہ چاند جو میں نے بنایا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ یا کوئی ایسے فضول کام ہے، بلکہ اس چاند کے ذریعے تم اپنی زندگی کا حساب لگا سکتے ہو۔ اگر الطلاق مرتان فامساک بمعروف وتسریح باحسان، طلاق کا ذکر ہے کہ طلاقیں دو ہیں، اگر ایک طلاق دو تو ایک ہوگی، دو دو تو دو ہوگی، تین دو تو تین طلاقیں ہو جائیں گی، لیکن طلاق دینے کے اندر مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط کیجئے، کیونکہ طلاق بہت ہی اشد مسئلہ ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے کرنے کے بعد ہر انسان کو افسردگی ہوتی ہے، میاں بیوی دونوں کو افسردگی ہوتی ہے کہ کاش ہم ایسا معاملہ نہ کرتے جس سے طلاق کی نوبت آتی۔ پہلی بات تو یہ کہ احادیث مبارکہ میں طلاق دینے پر وعیدیں آئی، بندہ اپنی طرف سے کوشش کرے کہ طلاق کے معاملے تک بات نہ پہنچے۔ بالفرض اگر طلاق دینی بھی ہے تو قرآن نے اس کا طریقہ بتائے کہ ایسی طلاق دو کہ آپ بھی آسانی کی حالت میں ہو اور عورت کو بھی آسانی میسر ہو، ایسا نہ کہ آپ بھی مشقت میں پھر بعد میں آپ کو افسوس کرنا پڑے، عورت کو بھی مشقت حاصل ہو۔ تو اس کا طریقہ بتایا ہے، سورۃ الطلاق میں مکمل تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ 3 طہروں میں 3 طلاقیں دی جائیں، یعنی اگر اس کے حیض کے ایام چل رہے ہیں تو ان حیض کے ایام کے گزر جانے کے بعد جو باقی کا مہینہ ہے اس مہینے میں عورت کے ساتھ کسی قسم کی مباشرت نہیں کرنی، یعنی جماع وغیرہ اسے نہیں کرنا، اس طہر میں 1 طلاق دو، پھر آگے حیض کا ایام آئیں گے وہ گزریں گے، اس کے بعد پھر دوسرا طہر آئے گا، دوسرے طہر میں بھی جماع وغیرہ نہیں کرنا۔ ہاں اگر 1 طلاق تو ہو گئی، 2 طلاقوں کا آپشن باقی ہے، اگر میاں بیوی کے درمیان افسردگی ہوئے یا چھوڑو ہم جھگڑا ختم کرتے ہیں آپس میں صلح کرتے ہیں تو اس لیے 2 طلاقوں کا امکان ابھی باقی ہے، صلح کا امکان بھی باقی ہے، دوسرے طور میں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کی آپس میں بنٹن نہیں ہو رہی تو پھر دوسرے طور میں آپ طلاق دیں، اس کے بعد پھر تیسرے طور میں یعنی حیض گزر جانے کے بعد پھر اگلا طور اس میں بھی مباشرت وغیرہ نہ کی اس میں آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ اگر ایک ہی مجلس میں ایک ہی مرتبہ 3 طلاقیں دیں تو یہ بھی ہو جائیں گی، جس طرح ہمارے کچھ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 3 طلاق 1 ہے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہیں، چاہے مذاق میں ہو چاہے غصے میں ہو، عموماً طلاق غصے میں ہوتی ہے، مذاق میں کون کہتا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، یہاں پر عورتوں کا معاملہ ذکر فرمایا کہ عورتوں کو حیض وغیرہ آتا ہے، ایسی صورت میں عورتوں کے ساتھ جماع وغیرہ کرنا، مباشرت کرنا صحیح نہیں ہے، قرآن نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا۔ اس کی وجہ بیان فرمائی کہ کیوں ناجائز اور حرام ہے حیض کی حالت میں، تو قُلْ هُوَ أَذًى، کیونکہ یہ گندگی ہے اور گندگی کی صورت میں بندہ گندگی پہ منہ نہیں مارتا، تو اس وجہ سے قرآن نے اس کو ناجائز کر دیا۔ اور اسی طرح نفاس کی حالت میں بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک عورت کو خون آتا ہے نفاس کا، اس کے اندر بھی جماع وغیرہ کرنا ناجائز اور حرام ہے، اگرچہ قرآن مجید میں نفاس کا تذکرہ نہیں ہے، صرف حیض کا، لیکن احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آخر میں فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، یہاں پر طالوت اور جالوت ان 2 کا تذکرہ بیان فرمایا کہ طالوت جو ہے یہ حق کے نمائندے تھے اور جالوت یہ باطل کی طرف سے نمائندے تھے، ان کے آپس میں جنگ ہوئی تو طالوت جو حق کے نمائندے تھے یہ مال میں بھی کم تھے، اسباب میں بھی کم تھے، فوج میں بھی کم تھے، طاقت میں کم تھے،
اور اس کے مقابلے میں جالوت اس کی فوج بھی زیادہ تھی، مال زیادہ تھا، طاقت زیادہ تھی اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق کے نمائندے تھے طالوت ان کو فتح نصیب فرمائی۔ اور چونکہ ضابطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ قلت اور کثرت کا اعتبار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، جو حق پر ہو عموماً اسی کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ تو حق اور باطل کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم تو کم ہیں، ہمارے پاس اسلحہ وغیرہ کم ہے، طاقت کم ہے، فوج کم ہے، آگے جو ہمارا دشمن ہے وہ تو ہم سے کئی سے زیادہ ہے، تو اس صورت کو نہیں دیکھا جاتا۔ وہ جنگ بدر کا واقعہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 313 صحابہ تھے اور آگے سینکڑوں کی تعداد میں فوج تھی، لیکن 313 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ تو الحمدللہ آج دوسرے پارے کا خلاصہ بھی مکمل ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم نے کی ہیں ان کو صحیح معنی سمجھنے کی، ان پر غور و فکر کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔